انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کے طور طریق کو خود بخود اپنانے لگتا ہے. اسی لیے صحبتیں یہ بڑی اثر رکھتی ہیں. اچھوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھائی خود بخود آئے گی، بروں کی صحبت میں رہے گا تو خود بخود برائی آئے گی. اگر کچھ دیر کے لیے جا کر آگ کے بازو بیٹھ جائیں تو خود بخود گرمی آئے گی، برف کے بازو بیٹھے تو سردی آتی ہے. ایسے ہی آگ جب اپنا اثر رکھتی ہے، برف اپنی سردی کا اثر رکھتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی صحبت بھی اپنا اثر رکھتی ہے. اچھوں کے ساتھ رہو خود بخود اچھے ہو جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو خود بخود برائی کا اثر آ ہی جاتا ہے. اسی لیے کہا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طریقے پر ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. تو کسی شخص کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے انداز میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا ہوا رہے گا، اللہ اللہ کرتا ہوا تو نظر آئے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تو نظر آئے گا. لیکن جو اس کا قریبی دوست ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اکیلے میں کیسا رہتا ہے، اس کی تنہائیاں کیسی گزرتی ہے، اس دوست کو پتا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کسی کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو جا کر اس کے قریبی دوست سے آپ معلوم کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لوگوں کے سامنے تو کیسے بھی رہ سکتا ہے، بناوٹی طور پر اپنے آپ کو اچھا پیش کرنے کی وہ کوشش کرے گا. تو سب سے پہلے کون بتائے گا اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کی گواہی اس کا قریبی دوست آپ کو دے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آدمی ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جیسا کر رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھا کہ اس کی اصلیت اس کے دوست کو بھی نہیں پتہ چل رہی ہے. ایسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی اصلیت اپنے دوست سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن گھر میں اس کی بیوی سے کوئی عیب چھپا ہوا نہیں رہتا. اس کی حقیقت کیا ہے، کتنا شریف ہے، کتنا بدماش ہے، وہ سب اس کے گھر والوں کو پتہ ہے. کیسی اچھی عادتیں کیا ہے، بری عادتیں کیا ہے. باہر تو بڑا شریف بنا پھرتا ہے، گھر میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے، کیسی اس کی زبان ہے، کیسے اس کا انداز ہے، کماتا کہاں سے ہے، حلال کی کھاتا ہے یا حرام کی لاتا ہے. باہر تو اچھی باتیں کرتا ہے، رات میں آ کر شراب پیتا ہے یا ذکر کرتا ہوا بیٹھتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ قریبی رازدار اس کی بیوی ہوتی. تو دوسرا کسی کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی دے گی، یا تو دوست دے گا قریبی یا بیوی دے گی. اور اگر کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بڑا اچھا ہو، اپنے دوست کے ساتھ تو بڑا اچھا ہو، لیکن اس کی اصلیت اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے جب اس کے ماتحت کوئی آدمی ہو، اس کا نوکر ہو، اس کا کوئی غلام ہو، اس کا کوئی خادم ہو، کبھی غصے میں آ جائے تو اس وقت شریف آدمی بھی ہے اور غصے میں جب غلطی کام کر رہا ہے، بیوی غلطی کری پھر بھی کنٹرول کرے گا، دوست غلطی کیا زبان کو کنٹرول میں رکھے گا. لیکن اگر کوئی خادم یا غلام یا نوکر غلطی کرے اس وقت اس کا رویہ کیا ہے، غلاموں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، دوستوں کے ساتھ پھر بھی اچھا برتاؤ رہے گا، اپنے آپ کو مینٹین کرے گا، بیوی کے سامنے پھر بھی اپنی پوزیشن کو باقی رکھے گا، اپنے آپ کو پھر بھی کنٹرول میں رکھے گا. یا اس ظاہر نہ بھی کر سکے تو کسی کمزور کے ساتھ، کسی غلام کے ساتھ، کسی خادم کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے تب پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں اس کے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں، لیکن وہ جو اس کی دکان ہے وہاں پر کام کرنے والوں سے پوچھا جائے تو یہ آپ کے سیٹ کیسے ہیں، وہ کہے گا سوائے گالی کے مجھے بلاتے نہیں. گالی دے، کچھ کام کرنا ہو تو گالی دے کر کہا کہ یہ لے کر آ، ذرا سی مرضی کے خلاف ہو گیا. اس طرح سے غیر غلط باتیں کرنا اور ایسی غلیظ گفتگو ان کے ساتھ کرنا کہ وہ بیچارہ ایک مجبوری کے تحت آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے کوئی بے سہارا خاندان کا وہ فرد ہے، آپ کے پاس آ کر وہ
نوکری کر رہا ہے یا آپ کی خدمت وہ کر رہا ہے یا آپ کے گھر کی صفائی کے لیے آ رہا ہے، آپ کی دکان کی صفائی کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے بندو ان پر ایسا جانوروں کی طرح سلوک نہ کرو، گالی گلوچ کے ساتھ ان سے گفتگو نہ کرو۔ ایک مجبوری نے انہیں تمہیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور یاد رکھو تم جتنا کنٹرول تم کو تمہارے غلاموں پر ہے، جتنا کنٹرول تم کو تمہارے ماتحتوں پر ہے، ذرا غلطی کرتے ہی بگڑ گئے، ذرا سی غلطی کرتے ہی گالی دے دیے، حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کنٹرول جتنا تمہارے غلاموں اور خادموں پر ہے، اس سے زیادہ اللہ کا تم پر کنٹرول ہے۔ اللہ ایک غلطی کرتے ہی تم پر عذاب نہیں اتار رہا ہے، تمہارا گناہ ہوتے ہی تم کو زمین میں نہیں دھسا دیا، تمہارے گناہ ہوتے ہی تم پر پھٹکار نہیں کر دی گئی، اللہ معاف کرتا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی قوت والا پروردگار جب تمہیں معاف کرنا رہا ہے تو تم بھی اپنے غلاموں کو معاف کرو، تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ تو غرض کے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کسی کی اصلیت جاننا ہو، کسی کی حقیقت آپ کو معلوم کرنی ہو، اس سے دوست سے پوچھ لو، یا اس کی بیوی سے معلوم کیا جائے، یا پھر اس کا جو خادم ہے، نوکر ہے، اس سے یہ پوچھا جائے، پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگ تو بہت کہیں گے، کیونکہ لوگوں کے سامنے وہ کبھی اپنی اصلیت ظاہر ہی نہیں کیا، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اندر لباس تو شریفوں کا پہنا ہوا ہے اور اندر عادتیں اور اصلیت اس کی بدماشوں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صورت سے تو وہ رحمانی نظر آئے، چال سے شیطانی ہو سکتا ہے کہ اپنا حلیہ کچھ اور رکھے، اندر سے کچھ اس کا مکروہ چہرہ کچھ اور ہو، لیکن یہ دوست یا بیوی یا خادم، ان سے تو وہ اپنی اصلیت چھپا نہیں سکتا۔ آؤ میں آپ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی ان سے دلواتا ہوں۔ وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ تو گواہی دیں گے ہی، وہ تو دیں گے ہی آپ کے اخلاق کی گواہی، وہ تو آپ کے کردار کی بلندیوں کی شہادتیں دیں گے ہی، لیکن چلو جس سے کوئی حقیقت کسی عام انسان کی چھپ نہیں سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، یہاں تک کہ کہیں جا رہے ہیں تب بھی ساتھ ہے، مسجد میں آ رہے ہیں تب بھی ساتھ ہے، غزووں میں ساتھ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، اس قدر سنگت کا شرف جس کو ملا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہر صحابی قابل احترام ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ بلند، لیکن یہ قدرت نے جس کو مصطفیٰ کی خصوصی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اور ایسے چن لیا، ایسے نبی کی رفاقت اور معیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو کل نبی کے ساتھ تھے آج قبر میں بھی نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جو ہجرت کی رات، ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ کے یار غار تھے، آج یار مزار بھی وہی ہے، وہ غار میں بھی ساتھ تھے، وہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے اگر پوچھا جائے اے صدیق اکبر تم نے حضور کو قریب سے دیکھا، ان کے کاروبار کے انداز کو دیکھا، مسجد میں خطبہ دینے کو دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں، یہ صحابی بھی ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ لوگ گواہی دیں، مصطفیٰ کو قریب سے آپ نے دیکھا، اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے سبوں نے یہی کہا قسم خدا کی حضور کے جیسا اخلاق والا، آپ کے جیسی صورت و سیرت والا نہ پہلے والوں نے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی ایسا نظر آ سکتا ہے، نہ کوئی پہلے ایسا ہوا ہے نہ بعد میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ گواہی انہوں نے دی جن کی صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ چلیں دوست، ساتھ رہنے والے اصحاب کی یہ گواہی ہے، ذرا چلیں
حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی امت کی وہ مقدس مائیں ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی در دولت پر آپ کی چوکھٹ پر حاضری دے کر پوچھتے ہیں، اے ام المؤمنین، اے صدیقہ کائنات، اے رفیق، اے حضور، آپ بتائیں کہ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کا کردار کیا تھا، آپ کے خلق کے بارے میں بتلائیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، اے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں، اے نبی کے کردار کی پاکیزگی کے بارے میں دریافت کرنے والوں، نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن جو کچھ ہے نبی کے اخلاق کا بیان ہے اور نبی کی پوری زندگی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ وہ ان کی گواہی ہے جو نبی کی امتی بھی ہیں، یہ ان کی گواہی ہے جو ایک نبی کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، یہ ان کی گواہی ہے جو ایک نبی کی صحابیہ بھی ہیں، یہ ان کی گواہی ہے جو نبی کی اہل بیت بھی ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ اب آؤ، دوست تو دوست ہے، بیوی تو بیوی ہے، لیکن غلام، خادم، خدمت کرنے والا جب کوئی غلطی کر دے یا اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیسا رویہ ان کے ساتھ ہے۔ بیٹے سے بات کرتے ہیں تو آپ سے ادھر آؤ، خادم سے بات کریں تو ادھر آ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہیں تو نرمی کے ساتھ، اس کو کہیں تو گالی کے ساتھ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ آج ایک یتیم بچہ ہے، وہ ایک اس کا ماں باپ نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آ کر وہ نوکری کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ وہ اس کو زمانے کے حالات نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ سوچیں، اللہ کا پہلے شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری اولاد کو تو ایسا بے سہارا نہیں بنایا، ماں باپ کا سہارا ان کے سروں پر سلامت ہے، اور یہ بیچارہ مجبوری میں آیا ہے، کہیں اس کو ایسے نہ ہو، اس کے یتیم ہونے کا احساس بار بار نہ دلائیں، اس کے بار بار بے سہارا ہونے کا اس کو یہ اس کی تکلیف نہ دیں، بلکہ ہو سکتا ہو تو اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے اس کے لیے سہارا بنے، اس کے لیے ماں باپ کی جو اس کا سایہ ماں باپ کے سر پر اس کے نہیں ہے، خود ایسی گفتگو، ایسی شفقت کریں تو اپنے سیٹ کو، اپنے بڑے کو وہ اپنے باپ کا درجہ بھی دینے لگے، ان کے قائم مقام وہ سمجھنے لگے۔ یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے یہ خادم ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ 10 سال کوئی معمولی یہ عرصہ نہیں ہے، 10 سال میں انسان کبھی کسی وقت غصے میں رہتا ہے، کبھی خوشی میں رہتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن میں ہے، کبھی کوئی جلال کا عالم، کبھی ایسے وقت میں کوئی غلطی کر دے۔ نارمل آدمی بھی ہے، ٹینشن میں آیا ہے باہر سے، کوئی آ کے کوئی غلطی کر دیا، بھڑک جاتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں، غصے میں نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے بول دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت کرتا رہا، 10 سال تک یہ غلامی کا مجھے شرف ملا، کبھی گالی دینا تو دور کی بات ہے، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ تو آقا ہے، میں غلام ہوں، میں خادم ہوں، وہ مخدوم ہے، میں امتی ہوں، وہ رسول ہے، اس کے باوجود اس 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ کچھ کہنا ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کون خادم ہے، خدمت کرنے والے کو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں خادم اگر کوئی بن جائے، کوئی نوکر بن جائے، مجبوری میں کسی کا غلام بن جائے گا، وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، کسی کا غلام بننا کوئی نہیں چاہے گا، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کسی کا نوکر بنا رہوں، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میں کسی کا ماتحت رہوں، لیکن یہ کہتے ہیں یاد رکھو یہ غلامی وہ غلامی ہے، ہزاروں سرداریوں سے یہ اونچا درجہ رکھتی ہے، یہ غلامی، یہ مصطفیٰ، یہ خدمت رسول، یہ کئی سرداریوں سے بہتر ہے، یہ کئی سلطانیوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کبھی مجھے نبی نے یہ نہیں فرمایا
کسی کام کے لیے بھیجا تھا یہ کرو، کم عمر تھے، اگر کسی وجہ سے کام نہ کر سکے یا تاخیر ہو جائے، حضور نے کبھی مجھ سے پلٹا کر یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اچھا اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز کر دیتے تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، نہ کبھی باز پرس ہوئی اپنی ذات کے لیے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کسی سے انتقام نہیں لیا، معاف فرماتے رہے، درگزر کرتے رہے۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ، ان کے اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ قریب رہنے والے اصحاب حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں یا حضرت مولا کائنات ہوں، کسی کو دیکھیں ہر کوئی یہ کہتا ہے ایسے اخلاق والے نہ پہلے کبھی گزرے ہیں نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ زوجہ کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق تو بس عین قرآن کی تفسیر ہے۔ خادموں کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت میں گزار دیے، کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ یہ تو ہو گئی خادم کی بات، یہ تو ہو گئی رشتہ دار کی بات، یہ تو ہو گئی دوست و احباب کی بات۔ اس سے بڑھ کر یاد رکھے اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر یہ گواہی دے دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کی تعریف رب العالمین خود فرما رہا، اللہ جس کے اخلاق کی بلندیوں کی گواہی دیں، ہم کیا اندازہ کر سکیں کیسی تعلیم حضور علیہ السلام دیتے ہیں۔ دیکھو فرمایا کہ اخلاق کیسے ہوں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میزان میں اعمال تولے جائیں گے، ہر چیز ڈالی جا رہی ہے، ہر چیز تولی جا رہی ہے، یاد رکھو سب سے وزنی عمل، سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں تولی جائے گی، سب سے وزن اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں ظاہری اعتبار سے آپ بے مثل و بے مثال ہیں، تو آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ صورت میں بے مثال ہیں تو سیرت میں لاجواب، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ اور حضور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعائیں کرتے کہ ایسا آپ نے اللہ کی بارگاہ سے حسن پایا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے جائیں اور چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے جائیں، اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا، لیکن قسم خدا کی 14ویں رات کا چمکتا ہوا وہ بدر منیر، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند بھی مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے ماند اور پھیکا نظر آتا ہے۔ تو صورت تو ایسی ہی ہے کہ بے مثال و لاجواب، اس کے ساتھ ساتھ سیرت، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے تھے اپنی امت کو سکھانے کے لیے، کیا؟ اللہم حسن خلقی وخلقی، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھی بنایا ہے، میری سیرت کو بھی اچھی بنا دے، میری صورت کو بھی اچھی بنایا، میری سیرت کو بھی اچھی بنا دے۔ یہ دعا حضور نے ہمارے لیے سکھائی۔ جب بھی آئینہ دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں، اللہ نے جیسا بنایا ہے ہم بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ کسی کو یہ نہ سمجھو کہ میرا رنگ کم ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس یہ کان بڑا ہے یا ناک چھوٹی ہے، نہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کان ہی کٹا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی تو آنکھ ہی گئی ہوئی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ناک ہی کٹی ہوئی ہو، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاعضاء ہمیں بنایا ہے۔ پھر جب بھی دیکھیں یہ دعا کریں، پروردگار جیسے تو نے صورت کو اچھی بنایا ہے میری سیرت کو بھی اچھی بنا دے۔ یہ دعا کی تعلیم حضور علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اخلاق تو بہت سنے ہیں، اخلاق کا نمونہ کیسے ہو؟ فرمایا ان تصل من قطعک، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ ہم بھی اچھے رہتے ہیں۔ کوئی ہمیں عزت دے ہم بھی اس کو عزت دیتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ان تصل من قطعک، جو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے جڑنا کمال نہیں ہے،
جو تمہارے ساتھ اچھا کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے جو تم سے کٹ جاتا ہے تم اس سے جڑ جاؤ، یہ اخلاق ہے۔ ان تصل من قطعک، تم سے جو قطع تعلق کر لے، جو تم سے کٹ کر چلا جاتا ہے تم اس سے جڑ جاؤ، یہ کمال ہے، یہ اخلاق ہے۔ اس کے بعد وتعطی من حرمک، اگر کوئی تم کو دے رہا ہے تم بھی اس کو دو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے یہ اچھی بات ہے، لیکن ان تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کر دے تم کو نہ دے تم اس کو دو، یہ تمہاری اخلاق ہے۔ یہ اخلاق ہے کہ جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، یہ پاکیزہ کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا، اور یہ ساری انسانیت کے لیے آپ کا یہ مبارک کردار، آپ کے یہ اخلاق عظیمہ سب کے لیے نمونہ ہے، درس ہے، سبق ہے، اسوہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کے کردار سے متعلق چند نمونے، چند باتیں آپ کے سامنے میں بطور مثال کے عرض کرتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ کس قدر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کس قدر بلند ارفع و اعلیٰ۔ کہ دیکھیں ایک مرتبہ ایک غزوے سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، اور پہلے تو سارے لوگ بالکل تھکے ہوئے تھے، تھکاوٹ، ایک تو سفر کی تھکاوٹ ہے، دوسرا یہ کہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اس کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، اور اوپر سے دھوپ بھی بڑی تیز ہے، تیز دھوپ ہے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کی جو حالت یہ تھی اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اس مقام پر ہم رک جائیں گے تاکہ یہ درخت وغیرہ ہے اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لو تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک جھاڑ کے پاس، درخت کے پاس گئے، اور آپ نے بھی آپ وہاں لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو آنکھ لگ گئی، آپ وہاں سو گئے۔ ایک شخص تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اطراف میں سب تھکے ہوئے ہیں، سب تھک کر سو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ اچھا موقع ہے، یہ سو رہے ہیں، اسی حالت میں ان پر تلوار لے کر حملہ کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ اس نیت کے ساتھ وہ آ رہا، لیکن انہیں کیا پتا یہ سونے والے وہ ہیں کہ سوتے بھی ہیں تو دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تم سوتے ہو تو سونا غفلت والا ہے، تم سوتے ہو تو بازو کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ وہ ہیں ان کا سونا بھی جاگنا ہے، ان کا جاگنا بھی جاگنا ہے۔ حضور کے پاس وہ آیا، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، فوراً تلوار نکالا، تلوار ہوا میں لہرا رہا ہے، اور حملہ کرنے کے لیے بالکل اوپر ہاتھ اٹھا چکا ہے، اب حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھول دی، کھولتے ہی اس نے کہا من یمنعک منی، اب بتاؤ اس وقت کوئی آپ کے صحابہ میں سے کوئی یہاں نہیں، سب سو رہے ہیں، اب بتاؤ کون مجھ سے بچا سکتا، کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ تلوار اٹھ چکی ہے، بالکل اب تلوار کسی بھی وقت آنکھ پر پڑ سکتی ہے، کسی بھی وقت وہ حملہ کر دے، تلوار اٹھا چکا ہے، اب صرف حملہ کرنا باقی ہے، بس کہتا ہے من یمنعک منی، بتاؤ کون بچائے گا، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے وقت میں جب دشمن تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ گویا کوئی قسم کا خوف نہیں، نہ پیشانی پر کوئی بل آیا، نہ خوف کا کوئی اثر ہے۔ اس نے کہا کون اب میری تلوار سے تم کو کون بچا سکتا ہے، حملہ کر ہی رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ میرا خدا مجھے بچائے گا، میرا خدا میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ الفاظ میں ایسی تاثیر تھی، ایسا رعب اور ایسا جلال اس پر طاری ہوا، وہ رسالت کی جلالت کا ایسا اظہار ہوا کہ ایک جملہ فرمایا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا،
بس سر سے لے کر پیر تک کانپنے لگا اور کوئی کمزور نہیں تھا، وقت کا بہادر ہے، پہلوان ہے، تلوار چلانے کا ماہر ہے، لیکن صرف اتنا فرمایا کہ میرا رب میری حفاظت فرمائے گا۔ نہ جانے ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی، کیا جلال خدا نے رکھا تھا، کانپنے لگا اور ہاتھ ایسا کانپ رہا ہے کہ کانپتے کانپتے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، تلوار ہی چھوٹ گئی، پکڑ نہیں پا رہا۔ جیسے ہی اس کی تلوار چھوٹ گئی، اب حضور علیہ السلام نے اس کی تلوار اٹھا لی، آپ نے اب تلوار پکڑ لی، اب تلوار کو آپ نے بلند کیا، اس کے بعد فرمایا من یمنعک منی، اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچا سکتا؟ اب تو بتا، اب تک وہ پوچھ رہا تھا کون بچائے گا آپ کو مجھ سے، اب حضور نے فرمایا مجھ سے اب تجھ کو کون بچائے گا؟ اب دیکھیں کہ وہ آدمی جو دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ حملہ کرنے کے لیے، یہ تو بالکل قاتلانہ حملہ ہے، جانی دشمن بن کر آیا، بس ایک لمحہ، بس کیا وقت فاصلہ تھا کہ تلوار سے وہ حملہ کر دے۔ ایسے وقت میں یہ جانی دشمن جو تلوار لے کر حملہ کرنے کے لیے آیا، حضور نے حملہ نہیں کیا، بس تلوار اٹھا کر بس اتنا پوچھا تاکہ پتا چل جائے کہ تمہارا کردار کیا ہے اور نبی کا کردار کیسا ہوتا ہے، تمہاری دشمنی کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاملہ اور رویہ کیا ہوتا ہے، بتا من یمنعک منی، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تو کرم کرنے والے ہیں اور مہربانی فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں اور اس کریم آقا سے سوائے کرم کے کسی اور کی امید نہیں کی جا سکتی، بس آپ ایک کرم کرنے والا جو کرتا ہے آپ بھی وہی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے تلوار رکھ دی، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ وہ جو آپ پر قاتلانہ حملے کے ارادے کے ساتھ آیا، فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، اور کب دشمن بالکل کنٹرول میں ہے، کسی بھی وقت اس کا سر اڑا دیا جائے یا خود بدلہ نہ لیں، کسی ایک صحابی کو بس چشم ابرو سے اشارہ کر دے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، ایسے کیفے کردار تک اس کو پہنچا دیا جائے گا کہ نام و نشان تک اس کا باقی نہ رہے۔ لیکن فرمایا نہ آپ نے بدلہ لیا نہ کسی کو اجازت دی کہ اس کو نقصان پہنچائے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ یہ ہیں نبوی اخلاق، کس کے ساتھ؟ اپنوں کے ساتھ نہیں، یہ تو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ۔ وہ جو جہاں قاتلانہ حملے کے ارادے کے ساتھ آیا، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ کردار ہے، یہ آپ کے معاملے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت تھی، یہودی، اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں ہمارے گھر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ وہ عورت کے گھر گئے، کھانا نکالا گیا اور وہ بکری کا گوشت وہ پکا کر رکھی تھی، بکری کا ذبح کی تھی اور اس کا گوشت بھون کر یا جیسے اس زمانے میں بنایا جاتا تھا وہ بنا کر لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا۔ حضور تناول فرما رہے ہیں، آپ نے جیسے ہی اس گوشت کو کھانا چاہا، اس کو اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اس کو کھانے کے لیے اٹھانا چاہتے تھے کہ وہ جو بکری ہے، اس بکری کا پکا ہوا یہ گوشت سے کچا بھی نہیں ہے، اس پکے ہوئے گوشت کے اندر سے آواز آنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گوشت کو نہ کھائیں، اس یہودی عورت نے مجھ میں زہر ملایا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گوشت کے اندر سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ تو گوشت پک بھی گیا ہے، بکری ذبح بھی کر دی گئی، خون بہ گیا، اس کا گوشت کاٹ دیا گیا، اس کے بعد آگ پر بھون دیا بھی گیا، وہ پکایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بکری کے گوشت سے اندر سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ اگر یہ گوشت کٹا ہوا نہ ہوتا، زندہ بکری بھی ہوتی تب بھی وہ بات نہیں کر سکتی، نہ وہ ہم سے چاہ کر کچھ کہہ سکتی ہے، نہ ہم اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے اخلاق بلند ہیں، آپ کی عظمتیں بھی ایسی بلند ہیں
کہ وہ جو بکری جو ذبح کی جا چکی ہے، جس کے گوشت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جس میں آگ پر جس کو بھون کر پکا بھی دیا گیا ہو، اس گوشت پر جیسے ہی ہاتھ رکھا گیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ نبی بس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے، بس ساری چیزیں ختم۔ اے نبی کی حیات پر گفتگو کرنے والوں، نبی کی حیات کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر وہ کسی مردہ بکری کے گوشت پر ہاتھ رکھتے اس میں بھی اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی حیات کے بارے میں ہم کیا سوچیں، کیا سمجھ سکیں؟ توجہ ڈال دیں، ہاتھ لگا دیں تو وہ بکری جو ذبح کی جا چکی ہے، جس کا گوشت کاٹ لیا گیا ہے، جس کا پکا کر بھون دیا گیا ہو، پکا دیا گیا ہو، وہ گوشت بھی حیات پا جاتا ہے جب نبی کی توجہ پڑتی ہے۔ جن کی توجہ کٹے ہوئے پکے ہوئے گوشت پر پڑ جائے، وہ زندہ ہو جائے، تو اب اس رحمت للعالمین کی حیات کو، آپ کی مبارک حیات طیبہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیسی شان والی زندگی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب کیا ہوا؟ گوشت خود کہہ رہا ہے، بکری کے اندر کے پکے ہوئے گوشت سے آواز آ رہی ہے کہ اس یہودن نے مجھ میں زہر ملایا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو نہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا، اور لوگ بھی سن رہے ہیں اس آواز کو۔ وہ عورت بھی وہیں پر موجود ہے، اس کو بلایا گیا، اے یہودی عورت بتا، کیا تو نے اس کے اندر گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اب انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ گوشت کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ملا، اعتراف کر لیا، ہاں میں نے زہر ملا دیا۔ اب سارے لوگ جو حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، اتنی بڑی جسارت کی گئی، اتنی بڑی دشمنی کا اظہار کیا گیا کہ گھر پہ دعوت دے کر زہر ملا کر کھانا دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، یہ ہر چاہنے والا یہی کہے گا کہ اس کا سر اڑا دیا جائے، ہر چاہنے والا یہی کہے گا کہ اس کو مار دیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے جذبات کو دیکھا، سب کی اس جذبہ محبت کو دیکھا، انتقام کا جذبہ سب میں نظر آ رہا ہے۔ اور محبت جب حضور سے ایسی ہے تو پھر آپ کو گھر بلا کر جس نے زہر دینے کی سازش رچائی، یقیناً وہ سزا کی مستحق تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ رک جاؤ، معاملہ میرا ہے، اس نے مجھے زہر دینا چاہا، معاملہ میرا تھا، سنو میں نے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا۔ کون ہے کہ وہ یہودی جو ہر وقت منافقانہ انداز سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ دشمنی۔ اب تو دشمنی کا یہ عالم کہ گھر بلا کر کھانے میں زہر ملا کر کھلایا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے اپنے کھانے دستر پر بلا کر زہر دیا ہے، یہ تمہارا کردار ہے۔ دستر پر بلا کر مہمان کو زہر دینا یہ تمہاری اخلاق ہے، اور دشمن کو اپنی گرفت میں آنے کے باوجود معاف کر دینا یہ نبی کے اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس یہودی عورت سے پوچھا گیا کیوں ملایا، کیا نقصان پہنچایا تھا نبی نے، کیوں نے تجھے کیا؟ تو وہ کہنے لگی بس معافی تو مل گئی، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ مجھے یقین تھا میرے زہر ملانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر زہر ملا کے کھلا دوں گی، اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ خود ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر دنیا کو ایک جھوٹے سے نجات مل جائے گی۔ میرا یہ ارادہ تھا، دل میں سوچ لیا اگر یہ جھوٹے ہیں، صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر اگر میں زہر کھلا دوں گی تو ایک جھوٹے کو میں نے دنیا سے کم کر دیا۔ اگر یہ سچے رسول ہیں تو مجھے سب سے پہلے یہ یقین تھا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، چاہے زہر دیا جائے یا حملہ کیا جائے کچھ نہیں ہوگا، یہ سچے رسول ہیں تو خدا ان کی حفاظت فرمائے گا۔ خیر اس کے جو بھی اعتدار تھا، جو ان کے مقاصد تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے کچھ نہیں رکھا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، جس نے دشمنوں پر بھی ایسے
محبت کے پھول برسائے، دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا رہا کہ اپنوں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے آپ اندازہ کریں، جس نے دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، جس نے مخالفین کے ساتھ ایسا اپنا اعلیٰ کردار ان کے سامنے پیش کیا، ایسا اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کیا، وہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اس سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور اسلام کی تبلیغ کے خاطر آپ گئے طائف کے میدان میں، طائف کو گئے اور وہاں جا کر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، اس تبلیغ کے مقصد سے آپ تشریف لے گئے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے قوم کے اندر کے جو اوباش قسم کے آوارہ لڑکے جو ہوتے ان کو پکڑ لیا اور تیار کر رکھا کہ وہ آوارہ سارے لڑکوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب وہ نبی آئے تو تم ان تک پتھر برسانا۔ وہ شریر نوجوان راستے میں انتظار میں ہے، پتھر پکڑے ہوئے، اور حضور علیہ السلام پر پتھر آئے، تشریف لائے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ راستے، جس راستے سے آپ تشریف لانے والے ہیں اسی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کانٹے بچھا دیے گئے تاکہ اگر آئے تو یہ تکلیف ہو جائے یا پھر یہ راستہ چھوڑ کر پلٹ کر چلے جائیں، اور آگے بھی بڑھے تو پھر پتھر برسائے گئے، اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ کی مبارک نعلین خون سے بھر گئی، اس قدر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ دل ٹوٹے گا نا، کسی علاقے میں آپ جائیں، اگر آپ کو ریسپانس نہیں مل رہا ہے، آپ کو وہاں پر عزت نہیں دی جا رہی ہے، دل ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے ہوئے دل سے واپس آئیں گے، ان سے بدظن ہو جائے، دل ہو جائیں گے، لیکن پتھر برسائے بھی جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے بھی جا رہے ہیں، اور اس تکلیف کے عالم میں ایک باغ میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مسلط کیا ہے، اگر آپ کا ارادہ ہو، اگر آپ کا حکم ہو تو یہاں پر یہ دو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ایسا دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا کہ طائف کی ساری بستی اس میں کچل کر پس جائے گی، کوئی ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، بس اشارہ ہو جائے، بس آپ کا حکم مل جائے، ایک ہی آن میں وہ ایسا کر دوں گا کہ کبھی کوئی بستی تھی یا نہ تھی کسی کو پتا تک نہیں چلے گا، بس ارادہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، اے فرشتے رک جا، یقیناً اللہ نے تجھے بھیجا ہے، یقیناً تو یہ میرے کہنے پر بستیوں کو اجاڑ بھی سکتا ہے، لیکن یاد رکھ میں لوگوں سے بدلہ لینے والا نہیں، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فرمایا، اے فرشتے تو بھی رک جا، اللہ سے عرض کرنے لگے، مولا تو بھی عذاب کو روک دے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے جس قوم نے مجھ پر پتھر برسائے، جس قوم نے میرے لہو لہان کیا، جس قوم نے میرے راہ میں کانٹے بچھائے ہیں، اے پروردگار تو ان پر عذاب نازل نہ فرمانا، بلکہ میں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد میں اللہ ایسوں کو پیدا کرے گا جو خدا واحد پر ایمان لانے والے ہوں اور میری رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں۔ اگر یہ دشمن بنے ہیں تو نہیں، ان دشمنوں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو پیدا فرمائے گا۔ فرشتے سے کہنے لگے حضور علیہ السلام، اے فرشتے مجھے اللہ نے عذاب والا نہیں بنایا ہے، خدا نے مجھے رحمت والا بنایا ہے، مجھے اللہ نے رحمت والا بنایا ہے، میں یہ عذاب نہ آئے، عذاب روک دیا جائے، ان پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ کس کو؟ وہ جو پتھر برسا رہے ہیں، پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، آج کی یہ بولی ہے، لیکن نبی کے اخلاق کی بولی یہ ہے، پتھر کا جواب میں پھول برساؤ، یہ نبی کے اخلاق ہے۔ غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر خود آپ کے اصحاب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حضور کے اخلاق کیسے تھے، اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ کون کیا کہے، کون کتنا بیان کرے، بس
اس نبی کے اخلاق پر جس کی تعریف اللہ خود قرآن میں کر رہا ہو، انک لعلی خلق عظیم، خدا سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہے۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ نے جس کو خلق کا بھی عظیم بنایا، خلق کا بھی عظیم بنایا، وہ صورت کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے، وہ سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ اس بے مثال صورت و سیرت والے نبی کا ہمیں سچا متبع بنائیں، محشر میں آپ کی شفاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔